أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سلام قول من رب الرحيم. ربي زدني علما ربي زدني ربي زدني. الحمد لله. ذات باری تعالیٰ کا احسان کہ اس نے رات کے اس خاص حصے میں جو کہ مخصوص ہے اس کی ذات کے لیے ہمیں توفیق دے کے اس کے دین کو سننے سمجھنے سیکھنے کے لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رات کے اس پہر اٹھائے جاتے ہیں اٹھتے ہیں یا انہیں توفیق ہوتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سیکھا اور جو ہے اس سے دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کے اس حصے میں آسمان دنیا پہ جو ہے نزول فرماتے ہیں اور صدا لگائی جاتی ہے اے کوئی جو مجھ سے مانگے اے جو کوئی مجھ سے مانگے اور فجر کی اذان تک یہ صدا بلند کرتی ہے۔ یہ تہجد کا وقت ایک خاص وقت ہے، یہ ہر ایک کو نہیں نصیب ہوتا۔ ایون لوگ ساری رات جاگ رہے ہوتے ہیں لیکن تہجد سے محروم ہیں۔ تو تہجد کے وقت کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ایک چھوٹا سا جو ہے دین سیکھنے کا پروگرام آپ کے لیے پیش ہے اس وقت ہے اور اس کا میں تعارف کرا دوں۔ حقیقت میں ہم خوش نصیب ہیں اس حساب سے کہ قرآن کے اردو میں الفاظ تقریباً 98% ہیں اور قرآن کے عربی الفاظ جو ہیں وہ صرف 2% رہ جاتے ہیں ہمارے لیے اگر ہم اپنے اردو سے پوری طرح آشنا ہوں۔ اور پھر اس میں بھی 1.5% الفاظ قرآن میں وہ ہیں جو بار بار دہرائے گئے اور صرف 0.5% ایسے الفاظ آتے ہیں قرآن میں جن سے ہم صرف لغت یا جو ہے ڈکشنری سے مدد لے کے سیکھ سکتے۔ تو ہمارے لیے تو قرآن بہت ہی آسان کرتے ہیں۔ بات صرف یہ ہے ہمیں اس کا پتہ ہے، ہم جانتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ 98% تو جو ہم پڑھتے ہیں قرآن میں وہ ہماری اپنی زبان میں موجود ہے اور صرف 2% الفاظ ہیں جنہیں ہم نے جاننا ہے اور ان میں بھی 1.5% وہ ہیں جو قرآن میں بار بار اتنی بار دہرائے گئے ہیں کہ آپ 1-2 بار اگر اس کا ترجمہ دیکھیں سیکھ لیں تو آپ انہیں جو ہے یاد کر سکیں اور صرف مشکل الفاظ قرآن کے حساب سے صرف 0.5%۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ ایک کورس جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا۔ اس کے خالق جو ہے وہ ایئر کمانڈر جو ہے وہ غفار صاحب ہے، عبدالغفار الحمدللہ تاحیات ہیں، وہ خود بھی یہ کورس کراتے ہیں اور میں نے بھی پہلی بار انہیں سے بھی کورس کیا اور الحمدللہ یہ ابھی میرا 4تھا کورس ہے اور میں نے اس کو انگلش میں بھی کنورٹ کیا، انگلش میں بھی کراتا۔ تو کورس کے اندر بہت ہی مختصر سی چیزیں ہیں۔ بسم اللہ کی تعریف، سورۃ الحجرات کی 18 آیتیں ہیں، سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں، سورۃ الکافرون اور جو ہے چند الفاظ ہیں۔ اتنا مختصر کورس کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ خود کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے آسان قرآن عربی، تو یہ جو ہے آپ کو جو پہلے نہیں ملی ہے انہیں جو ہے وہ رجسٹریشن پہ صحیح ایڈریس پہ بھیج دی جائے گی اور جو باقی جن کو پاکستان سے باہر ہم نہیں بھیج سکتے ان کے لیے سافٹ کاپی جو گروپ میں شیئر کی جائے۔ دوسری چیز آپ کو چاہیے ایک پرانی لغت، ابتدائی قرآن سمجھنے والے جو ہے کے لیے شائقین کے لیے یہ لطف الرحمان کی جو پرانی ڈکشنری بہت اہم ہے۔
اس میں قرآن پاک کے ہی تمام الفاظ اور ان کی بہت سارے پہلو جو ہے وہ دکھائے گئے. تو اس کی بھی سافٹ کاپی انشاءاللہ آج ہی آپ کو گروپ میں شیئر کر دی جائے گی. باقی مارکیٹ میں اویلیبل، آپ چاہے وہاں سے کہیں سے اسے لے سکتے ہیں. اس کورس کا مقصد کیا ہے؟ اتنے دنیا جہان کے لوگ اتنے سارے پرانی کورسز اور اچھے اچھے کورسز میں ایک مختصر سا کورس کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے قرآن کو سمجھنا سیکھیں، دوسروں کو قرآن سے آگاہ کرنا سیکھیں، مسلم اور غیر مسلم دونوں کو قرآن پڑھانا سیکھیں. یہ جو ہے اس کورس کے 3 بڑے مقاصد ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب یہ کورس پورا کریں گے اور اس کورس کو لوگوں تک پہنچائیں گے اور اس کورس کو لوگوں کو سکھائیں گے انشاءاللہ. تو آئیے ابتدا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو کورس کا نام ہے میں قرآن کا ترجمہ خود کر سکتا یا کر سکتی ہوں. اور اس کے اندر جو ترتیب ہماری ہوگی، ہر سبق میں پہلے ہم آیت پڑھیں گے، اس کا 10x10 ترجمہ کریں گے، پھر ٹی پی آئی ٹیبلز کی جہاں ضرورت ہوگی اس کی مدد سے جو ہے اس گرامر کے لیے جو ہے وہ اہم لفظوں کو سیکھیں گے. خطے کا ترجمہ آخر میں کریں گے، آیت کا پورا ترجمہ کریں گے، اردو الفاظ کی نشاندہی کریں گے ساتھ میں، اور مشق اور صورت سوال جواب ہر سبق میں ہماری ترتیب رہے گی. آئیے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم، رب زدنی ایمان، رب زدنی ایمان، رب زدنی ایمان. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج کی آیت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ مشتمل ہے. تو اس کے پہلے حصے کو دیکھیے. بسم، بسم جو ہے یہ 2 لفظ سے بنے، بی اور سم. بی جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اردو میں بہت سارے لفظوں کے ساتھ بھی لگاتے ہیں. مثال کے طور پہ با حفاظت، با تاکید، با ادب، با جماعت، با ملاحظہ و ہوشیار، لا وجہ، لا مقصد، بے کار. تو با کا کیا مطلب ہے؟ جو ہم اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ساتھ. جیسے با حفاظت کا مطلب حفاظت کے ساتھ، با تاکید کا مطلب تاکید کے ساتھ، با ادب کا مطلب ادب کے ساتھ، با جماعت جماعت کے ساتھ. تو یہاں جب ہم کہتے ہیں بے شک، تو آئیے دیکھتے ہیں یہ اسم کیا ہے جس کے ساتھ یہ باغ لگا ہوا ہے. با کے ساتھ جو لفظ لگا ہوا، با کے معنی ہوئے کے ساتھ. یہ تو ہمارا اردو کا لفظ ہے. اور سم جو ہے یہ اصل میں عربی میں اس کو پڑھنا ناممکن ہے. سم تو عرب کیا کرتے ہیں، اسے پہلے الف لگا دیتے ہیں. جب الف لگا دیتے ہیں یہ بن جاتا ہے اسم. جیسے یہ اسم بنا، اسم تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ کا اسم گرامی کیا ہے، آپ کا اسم کیا ہے؟ یہ تو اسم اردو کا لفظ ہے. تو لہذا با جب اسم کے ساتھ لگا تو ہم جو ہے وہ اس کا ترجمہ کیا کریں گے. یہ بات خود کیجیے، آپ مجھے میرے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلیے. با کا ترجمہ آ گیا، اسم کا آ گیا، تو با اسم بسم کا کیا ترجمہ ہوا؟ جی اسم کے ساتھ. اسم کے ساتھ. مطلب آپ کو ابھی یہ آپ کی اردو کے دونوں لفظ ہیں، ان کا ترجمہ سیکھنے کی ضرورت نہیں. آپ کو خود سے ترجمہ کرنا چاہیے. بسم کا مطلب اسم کے ساتھ. مطلب کیا ہوا؟ اسم کے معنی نام، بسم کے معنی ہوا نام میں ساتھ، اسم میں نام. تو ترجمہ بنائیں گے تو کیا ہوا؟ بسم کا کیا ترجمہ بنایا ہم نے ابھی؟ نام. نام کے ساتھ. آپ میں سے کسی کو اگر بسم کا ترجمہ نہیں آتا، آپ پلیز مجھے یہیں پہ روک دیجیے اس سے پہلے کہ میں اگلے حصے پہ جاؤں. کیا آپ سب اس ترجمے کو جان گئے ہیں؟ ان کو پہچان لیا آپ نے حدیث کو، اور یہ اردو کے لیے بھی استعمال ہے. چلیے آگے آتے ہیں. بسم کے بعد اللہ. اللہ کیا ہے؟ اس میں جلالہ. جب بھی یہ آئے گا اس کے ساتھ ہمیشہ یہ کہے گا
اسم جلالہ. اصل میں اللہ دو لفظوں سے بنتا ہے. کیا ہے؟ آئیے دیکھیں. الہ، الہ جو ہے اصل لفظ الہ کے معنی ہوتے ہیں محمود. تو یہ ہے الف لام اور الہ. یہ جو الف لام ہوتا ہے یہ خاص کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس کے دوسرے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو جو ہے کسی چیز کے لیے ممتاز کر دینا. تو اللہ جو ہے کون سا ہے؟ وہ الہ ہے جو کہ ممتاز ہے، دوسروں سے جدا ہے. لوگ دنیا کے اندر بہت سی چیزوں کو معبود مانتے ہیں. کوئی آگ کو پوجتا ہے، کوئی روشنی کو پوجتا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جو ہے بے دین ہے، کسی چیز کی پوجا نہیں کرتا، کسی چیز کو الہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ خاص ہے. یہ لفظ اللہ جو ہے اس کے عام معنی ہم خدا کرتے ہیں، یہ اصل ترجمہ اس کا ہو نہیں سکتا. اللہ کیا ہے؟ اس میں جلالہ. یہ واحد لفظ ہے عربی کا جو الف لام کے بغیر نہیں لکھا جاتا. عربی میں اللہ جو ہے وہ الف لام کے ساتھ ہے. اب ہم نے اللہ کے جو ہے وہ لفظ کے ٹکڑے جو ہے پہچانے. اب ہمیں پتہ چل گیا اس میں الف لام ہے اور الہ ہے جو اس کو خاص کرے. تو اب آئیے کوشش کیجئے یہ بسم کے کیا معنی تھے؟ جی، نام کے ساتھ. کے ساتھ. اور اللہ کا کیا ترجمہ کیا تھا ہم نے؟ اللہ. اللہ یعنی اس میں جلالہ. جب بھی یہ لفظ آئے گا آپ نے اس کے ساتھ اس میں جلالہ. کیوں؟ جب آپ اس میں جلالہ کہتے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات. اتنے ٹکڑے کا ہم نے کر لیا. اب اس سے یعنی کیا ترجمہ آپ نے کیا؟ نام کے ساتھ اللہ، لیکن وہ ترجمے میں ہم کہیں گے اللہ کے نام کے ساتھ. اب کچھ اوزان ہیں، جیسے ہم کوئی چیز جب پیمائش کرتے ہیں تو کچھ وزن استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ کلو گرام ہے، یہ من ہے، یہ چپاک ہے، یہ فٹ ہے، یہ گز ہے. اسی طرح عربی میں بھی کچھ وزن ہے. ہر زبان میں کلمے کا کوئی وزن ہوتا ہے جو موصوفیت یا غنائیت کا سبب ہوتا ہے. عربی میں جو ہے وزن غنائیت کے لیے آتا ہے، یعنی بامعنی تلفظ کے لیے. ضرور وزن یا علامات یا تراکیب. مثلا ایک لفظ ہے فعالہ. عربی میں فعالہ کا وزن ہے، یہ ایک پیمانہ ہے. اس فعالہ کے وزن پہ جو کوئی بھی آئے گا اس میں اس فعل کا کیا جانے کا معنی آئے گا. فعالہ اس نے فعل کیا، جعلہ اس نے بنایا. تو اسی طرح اگر ایک لفظ ہے راہیمہ تو اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ اس نے رحم کیا. رحم کیا. یعنی کوئی بھی جو وزن آپ کا یہ فعالہ فا اینڈ لا کے وزن پہ کوئی لفظ آئے گا یعنی 3 حرفی ہو تو اس میں لازمی ہے کہ یہ پہلے پہ ہمیشہ زبر ہوگا، آخری پہ زبر، درمیان والے پہ زبر زیر پیش کچھ بھی ہو سکتا. یہاں پہ جیسے راہیمہ میں زیر آ گیا درمیان میں، تو اس کا ترجمہ کیا جائے گا اس میں یہ کام کرنے والا ہے. راہیمہ سے رحم کرنے والا. اسی طریقے سے ذاکر کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ذکر کرنے والا. شاکر کا کیا ترجمہ ہوگا؟ شکر کرنے والا. یعنی جو بھی لفظ آپ کا اس وزن پہ آپ کو ملے گا عربی میں یا قرآن میں، اس کے اندر جو ہے فاعل کا تاثر ہوگا کہ یہ کام بیان کرنے ہے. اب ہے یہ فاعل کرنے والے کا فعل کرنے. راہم کا کیا ترجمہ ہوگا؟ رحم کرنے والا. رحم کرنے والا. ایک اور وزن ہوتا ہے مفعول. مفعول کا وزن ہوتا ہے جس پہ کام کا اثر ہو، جس پر فعل کیا گیا ہو، اسے مفعول کہتے ہیں. مثلا اگر میں کہوں مرحوم تو کیا ترجمہ ہوگا؟ جس پر رحم کیا گیا. رحم کیا، یعنی جس پہ رحم کا اثر ہوا وہ مرحوم. ہم تو کہتے ہیں نا اردو میں مرحوم ہوا جو مر گیا، فوت ہو گیا. نہیں، اصل میں مرحوم کے عربی میں معنی ہے جس پر رحم کیا گیا وہ مرحوم ہوا. طوفان یہ بھی ایک وزن ہے. دیکھیے طوفان کیا ہے؟ اسی طرح ایک لفظ ہے طغیان، غضبان، فیضان. ان میں قدر مشترک ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ جوش، قوت، ولولہ، ذوق. جو بھی وزن اس طوفان، طغیان، غضبان، فیضان کے وزن پہ جو لفظ آئے گا اس میں جوش، قوت، ولولہ اور زور کے معنی پائے جائیں گے. مثلا آئیے دیکھتے ہیں اپنی حدود سے باہر نکلنا، یہ اس کے معنی میں آئے گا. راستے کی رکاوٹوں کو توڑنا،
بلا رکاوٹ. یہ جو ہے اس قسم کے الفاظ کے ترجمے میں ہم الفاظ داخل کریں. مثلا اس وزن کو کہتے ہیں فعلان. فعلان جیسے طوفان، طغیان، غضبان، فیضان، یہ سب کے فعلان کے وزن پہ. آئیے اس کے ترجمے کو سیکھیں. قدر مستقل سب میں کیا ہے؟ جوش، قوت، ولولہ، زور، اپنی حدود سے باہر نکلنا، راستے کی رکاوٹوں کو توڑنا، بلا رکاوٹ. تو ترجمے میں بلا رکاوٹ انتہائی شدید فعل کا ترجمہ پایا جائے گا. مثال کے طور پہ فادا، اس نے فیض دیا. فادا فعل ہے، اس نے فیض دیا. کس سے لفظ بنا؟ فعلان کے وزن پہ فیضان، یعنی بلا رکاوٹ انتہائی شدید فیض دینا. اسی طرح طغا ایک لفظ ہے عربی کا، اس کے معنی ہے وہ سرکش ہوا، اس نے حدود پھیلائی. اگر طغان سے طغیان ہو تو کیا ہوگا؟ بلا رکاوٹ انتہائی شدید سرکشی. پانی کا بہاؤ، کہتے ہیں نا دریا میں بڑی طغیانی ہے، طغیان ہے، تو وہ اس کے یہ معنی ہوتے ہیں. اسی طرح غضبا، وہ بہت غصے ہوا. تو اس سے جو ہے فلان کے وزن پہ کیا بنے گا؟ غضبان. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اب آپ ترجمہ کیجیے. وہ بہت زیادہ انتہائی شدید بلا رکاوٹ غصے ہوا. کنٹرول جو ہے وہ انتہائی شدید. اچھا اب ہے طافہ، ایک لفظ ہے عربی میں، اس کی میں نے اس چکر کاٹا، اس نے طاف کیا. اب اس سے ہم طافہ سے کرتے ہیں لفظ طوفان. تو طوفان کے کیا معنی ہوئی؟ بلا رکاوٹ بلا انتہائی رکاوٹ شدید. انتہائی شدید ہوا اچھا گھومنا. تو یہ جو ہے ہمیں اس سے آئے. اب ہمارے پاس عربی میں ایک لفظ ہے خاص، رحمان کے رحیم. رحمان کے جو ہے میں نے اسے ہم نے رحیم سے سیکھا تھا، جس پہ رحم کیا گیا، رحم رحم کرنے والا. تو الرحمن کے کیا ترجمہ ہوگا؟ انتہائی شدید بلا رکاوٹ رحم کرنے والا. یعنی یہ فعلان کے وزن پہ طغیان، طغیان، فعلان، انتہائی شدید بلا رکاوٹ فعل کا کرنا، یہ معنی جب ڈالیں گے تو رحمان کا ترجمہ ہوگا انتہائی شدید بغیر کسی رکاوٹ کے. سبحان ایک اور لفظ ہے. سبحان سبا تسبیح، پاکیزگی بیان کرنا. تو سبحان کے کیا معنی ہے؟ انتہائی شدید بلا رکاوٹ پاکی ہوئے. اس کا مطلب ہوا بلا رکاوٹ شدت، یعنی بار بار تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنا. ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے لیے معنی ہوتے ہیں. یعنی وہ ذات جو ہے کون ہے؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کی. اور آگے ایک اور وزن ہے فاعلی. فاعلی کے وزن پہ جب کوئی لفظ آتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مسلسل تسلسل کا معنی. علیم ایک فعل ہے، اس نے جانا، اس سے ہم نے علیم کا وزن بنایا، یا ڈال دیا، کیا بن گیا؟ علیم. آئیے اس کے معنی پہ غور کرتے ہیں. یہ کیا وزن ہے؟ عظمت، عظیم. رحمہ سے کیا بنے گا؟ رحیم. رحیم. قدر مستقیم میں یہ ہے ہمیشگی، دوامیت، ازل سے ہمیشہ ہمیشہ. مستقل صرف ذات اگر کسی کی ہو سکتی ہے وہ اللہ سبحانہ. وہ علیم ہے، عظیم ہے، رحیم ہے، کریم ہے. بس یہ اس کی فعیل کا وزن ہے. تو اس میں کیا مشترک ہے؟ ہمیشہ دوامیت، ازل سے ہمیشہ ہمیشہ. مستقل صفات ذاتی ہو، کسی اور کی وجہ سے نہ ہو، عارضی نہ ہو کہ آج جو ہے مہربان ہے کل نہیں ہے، آج خوبصورت ہے کل نہیں ہے، آج جو ہے وہ خوش اخلاق ہے کل نہیں ہے، یا کل نہیں تھا تمیز تھا گالیاں بکتا تھا آج خوش اخلاق نہیں. عارضی والی مستقل دائمی ازل سے، یہ معنی اس کے فعیل کی وجہ ہے. تو ہم نے علیمہ سے اس نے جانا، تو علیم کے کیا معنی ہوئے؟ ہمیشہ سے جاننے والے، ازل سے مستقل جاننے. امرا ایک جو ہے فعل ہے، اس نے حکم دیا. تو ہمارا سے جب ہم عامر بنائیں گے تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟
ہمیشہ سے حکم دینے والی ہے، ازل سے اسے کہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ہم نے ایک لفظ ہے عربی میں آتا ہے فرقہ، اس کے معنی ہے اس نے فرق کیا، فرقہ اس نے فرق۔ اگر میں اسے کہوں فریق تو کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ ہمیشہ سے مسلسل فرق ڈالنے والا، یعنی ازل سے ہمیشہ کے فرق کرنا، یعنی مستقل گروہ یا ٹیم کو فریق کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا یہ فریق ہے، یہ جو ہے گروہ ہے، یہ جماعت ہے، تو اس کا مطلب وہ ہمیشہ سے ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے مریدہ، وہ بیمار ہوا، مریدہ کے معنی وہ بیمار ہوا، تو مریض کے کیا معنی ہوں گے؟ جی ہمیشہ سے مسلسل ہاں، بیمار ہونا، جو بیمار ہے بس وہ مریض ہے۔ اصل اس کے معنی ہے ایسا مریض جو ہمیشہ سے بیمار ہے، مستقل بیمار ہے، وہ مریض ہے۔ یہ نہیں کہ آج ٹھیک ہو گیا، کل جو ہے بیمار تھا، آج ٹھیک ہو گیا کل وہ پھر پکا مریض نہیں ہے، وہ جو ہے کیا ہے ایک عارضی کیفیت ہے۔ تو لہذا اب ایک لفظ ہے الرحیم، رحیم رحیمہ سے نکلا ہے، یعنی رحم اور جو ہے رحمت کرنا، مہربان ہونا، تو الرحیم کے کیا ترجمہ ہو گیا؟ ہمیشہ سے مسلسل ازل سے رحم ہمیشہ، کرنے والا۔ یعنی ہم فعیل کے وزن پہ اس کا ترجمہ کریں گے، ازل سے ہمیشہ، ہمیشہ فعل کا ہونا کرنا، مستقل فعل کرنا، کیا معنی ہے یہاں پہ رحیم کے جو ہمیشہ سے رحم کرنے والا۔ تو ہم نے دیکھا فعلا کیا مطلب تھا؟ اس نے کیا، اس نے رحم کیا۔ یہ جن کا شعور ہے وہ اسے میوٹ رکھے، سب جب سے جواب دینا اسے کھول کے۔ پھر فاعل ایک وزن ہم نے پڑھا، یہ فا عین لام میں الف کا اضافہ کیا فاعل، اور راہیمہ سے کیا بنا لفظ راہم، کیا معنی کرنے والا، تو کیا ہوگا رحم کرنے والا۔ پھر ہم نے دیکھا مفعول کا وزن جس پہ جو ہے کام کا اثر ہو، تو راہیمہ سے مفعول کیا بنے گا مرحوم، اور ترجمہ کیا تھا جس پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح ہم نے ایک لفظ پڑھا فعلان کا وزن، فعلان کے وزن پہ جب رحمہ سے آپ بنائیں گے تو بنے گا رحمان، تو رحمان کے کیا معنی ہوئے؟ اب تو آپ نے خود ترجمہ کرنا ہے نا، رحمان کے کیا معنی ہوئے؟ پیچھے اتنی مشق کر کے آ رہے ہیں۔ رحم کرنے والا، بار بار شدید رحم کرنے والا، بلا رکاوٹ رحم، طوفان کی طرح ان کنٹرول، اس کوئی رکاوٹ نہ ہو، بلا رکاوٹ شدت سے۔ اور فعیل کا کیا وزن تھا؟ فعیل کے وزن پہ جب رحیمہ کو ہم نے ڈالا تو یہ بن گیا رحیم، تو رحیم کے کیا معنی ہوئے؟ ازل سے ہمیشہ میں کیا رہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رحم کرنے والا، رحم کرنے والا۔ رحم کرنے والا۔ تو آئیے یہ اوزان ہم نے دیکھ لیے اور آج کے الفاظ بنا لیے، تو اب ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم کا کیا ترجمہ تھا بھائی؟ نام، نام کے ساتھ، اللہ اس میں دلالہ، اس کا ترجمہ اللہ ہی ہے۔ اللہ، اب رحمان کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا؟ شدت کے ساتھ رحم، ہمیشہ سے مسلسل رحم کرنا، ہمیشہ کی نہیں ہے، رحمان نے شدت سے رحم کرنے والا۔ طوفان، طغیان، فیضان، اور رحیم کا کیا ترجمہ کیا تھا؟ مسلسل ہمیشہ سے ہمیشہ رحم۔ اب یہ ہمارے لفظی ترجمہ ہے، یہ چونکہ ابھی لفظی ترجمہ ہے، اب اس کا رواں ترجمہ نام کے ساتھ اللہ انتہائی شدید رحم سمجھ نہیں آتا، تو اس کو سمجھانے کے لیے ہم رواں ترجمہ کرتے ہیں۔ کیا آپ پڑھیے ذرا اس کا رواں ترجمہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ جو بلا رکاوٹ انتہائی شدید رحم کرنے والا، مستقل رحم کرنے والا۔ کرنے والا، مستعد رحم کرنے والا۔ اگر اس سبق میں آپ کو کسی لفظ کے معنی ابھی بھی نہیں آئے یا آپ اسے پہچان نہیں پائے تو پلیز مجھ سے پوچھیں۔ جنہوں نے بعد میں جوائن کیا ان کے لیے شاید تھوڑی سی مشکل ہو، لیکن جنہوں نے شروع سے اس کلاس کو آج اٹینڈ کیا ہے، اگر وہ اس پوری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کسی بھی لفظ سے ناآشنا ہے، اس کا صحیح ترجمہ نہیں جانتے تو پلیز مجھ سے پوچھیں۔ چلیے، ٹائم کم ہے اور اہم وقت ہے، یاد رکھیں اس سے زیادہ اہم وقت نہیں۔
علم حاصل کرنا، چاہے کوئی بھی علم، میں یہ نہیں کہتا کہ دین کے علم کے لیے، دنیا کا ایون کوئی بھی علم ہے اس کے لیے بھی یہی تہجد کا وقت ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے رواں ترجمہ یہ ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنا۔ یہ وہ ہے جو ہم نے سیکھا ہے، جو ہم پڑھتے ہیں۔ ہر ترجمے کے اندر یہ ترجمہ اس طرح لکھا ہوتا ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ کیا یہ اصل ترجمے کے برابر ہے جو آج آپ نے سیکھا؟ کیا یہ اس کا متبادل ترجمہ ہے جو آپ نے سیکھا ہے؟ یعنی عربی کا ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے کسی دوسرے الفاظ میں، آپ اس کے قریب قریب کوئی ایک ترجمہ ممکن کرتے ہیں۔ اگر آپ کو عربی آتی ہے، آپ کو عربی کے یہ تمام الفاظ آتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو انتہائی بغیر رکاوٹ بلا انتہائی شدت سے رحم اور مسلسل ہمیشہ سے ہمیشہ سے رحم کرنا ہے۔ یہ اس کا اصل تفسیر ہے، یہ نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیں۔ یہ ترجمہ تو اس کے قریب بھی نہیں پہنچتا، رحم والا ہے، جبکہ رحیم ہے مسلسل کرنے والا۔ چلیے تو آئیے اردو کے الفاظ پہ چلتے ہیں۔ جی بسم، اس میں کون سا اردو کے نام، اردو کے کوئی لفظ پہچانیے کون کون سا ہے؟ اسم، اسم اور سب سے پہلے ہم نے بی سے کیا، بی با حفاظت، با اختیار، با ملاحظہ، یہ سارے ترجمے کیے تھے۔ یہ با ہمارا اردو کا لفظ ہے۔ پھر اگلا اسم، جو ہے یہ اردو کا، آپ کا اسم گرامی۔ پھر اللہ جو ہے یہ تو ویسے بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اسم جو الرحمن بھی اسم۔ ظفر بھائی آپ میوٹ رکھیں تاکہ یہ جو تھوڑے سے لوگ ہیں ان کی بات سمجھ پائے۔ الرحمن اور الرحیم، اس کا ترجمہ یہ تو اردو کے لفظ ہے، رحمان رحیم اردو میں ہم استعمال کریں، بڑا رحمان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان۔ تو اس آج کی آیت میں کوئی بھی ایسا عربی کا لفظ نہیں ہے جو اردو میں استعمال ہے۔ آج کی تو پوری آیت ہی ہماری اردو کی، ہاں اس کے اصل معنی ہم نہیں جانتے تھے، اس سے ہم تھوڑا سا آشنا ہوئے ہیں کہ رحمان جب کہتے ہیں تو اصل میں کیا ترجمہ ہونا چاہیے، رحیم جب کہتے ہیں تو کیا ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے تو آئیے، نہ یہ فقہ ہے نہ یہ تفسیر ہے، یہ صرف مفہوم ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اور حدیث جو ہے یہ کہ ہر کام، پانی پینا، کھانا، کوئی عمل کرنا، اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ سے جو ہے اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے۔ برائے کرم ہمیں کسی بھی اصلاح کے لیے رائے دیں یا کسی بھی طرح سے ہم اپنے کورس کی مزید بہترین فراہم کر سکیں، آپ ضرور شیئر کیجیے۔ تو آئیے آج کی جو خاص چیز ہوتی ہے جو تہجد کے وقت اس کورس کو شروع کرنی ہوتی ہے وہ ایک لفظ پہلے تو ہے۔ آج چونکہ رمضان مبارک کا پہلا دن ہے تو پہلے عشرے کی دعا، یعنی پہلے 10 دن کون سی دعا مانگنی چاہیے، وہ کیا ہے؟ ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ٹوٹل 5 حرف، 5 لفظ ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آج کے سیکھے ہوئے اس میں کون سے 2 اہم لفظ ہیں اس دعا میں؟ جی ہم نے اور ہم سبق پڑھا ہے، اس میں سے 2 لفظ اس میں آ رہے ہیں، ارحم راحمین۔ الراحمین۔ یہی اصل 2 لفظ ہے اس دعا میں۔ تو اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنا، یہ قریب ترین ترجمہ ہے۔ چونکہ یہی ترجمہ میسر ہے تو اس لیے میں نے اصل ترجمہ اس کا نہیں کیا تاکہ آپ اس سے مانوس ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ نے جب تک پہلا عشرہ ہے یہی دعا پڑھتے ہیں۔ اب آ جائے تہجد کے وقت دعا، یہ بڑی اہم دعا ہے۔ یہ مختلف حدیثوں میں مختلف الفاظ سے آتی ہے، جو آسان ترین ہے وہ میں نے لینے کی کوشش کیا۔ اللہم اجعل، اے اللہ بنا دے، فی قلبی، فی قلبی نورا، میرے دل میں نور، وفی لسانی نورا، اور میری زبان میں جو ہے نور، وفی البصری نورا، میرے کان سننے سماعت میں نور، وفی سمعی نورا، اور میری جو ہے سماعت میں میری نور۔ یہ 4 حصے آگے آپ کی ٹوٹل 5 حصے ہوتے ہیں آواز سے، 4 تو اس میں لگے۔
فی قلبی نورم فی لسانی نورم فی بصری نورم فی سمعی نورم. آپ اس کو 2-3 دفعہ اس طرح دہرائیں گے تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گی. فی قلبی نورم فی جو ہے وہ لسانی نورم فی بصری نورم فی سمعی. اس کے بعد اس کا اگلا مرحلہ آتا ہے وَعَنْ یمنی نورن میرے دائیں طرف، وَعَنْ شمالی نورن میرے بائیں طرف، وَفَوْقِ نورن اور میرے اوپر، وَتَحْتِ نورن اور میرے نیچے سے نور، وَإِمَامِ نورن میرے آگے سے نور، وَخَلْفِ نورن میرے پیچھے سے. آپ کی چاروں، شیطان نے کہا تھا نا میں آگے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ان سب کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا. ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ میرے دائیں سے بھی نور، میرے بائیں سے بھی نور، میرے اوپر سے بھی نور، میرے نیچے سے. کیا تھا؟ اللہم اجعلنی فی قلبی نورا و لسانی نورا و بصری نورا و سمعی نورا و یمنی نورا و شمالی نورا و فوقی نورا و تحتی نورا و امامی نورا و خلفی نورا. بس آپ یہ 2-4 اشارے کیجئے تھی پہ آئیے، یہ آپ کو یاد ہو جائے گی. وَجَعَلْنِي فِي نَفْسِي میری پوری جان میں، میرے پورے جسم میں، وجود میں کر. تو یہ اہم دعا ہے. تہجد کے وقت اس دعا کو پڑھیے اور پھر اس کے اثرات ہیں. آج کی حدیث مبارک ہے، بہت مختصر سی ہے. الدین نصیحہ، بس 2 لفظ پہ ہے. یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں اور آیتیں آئیں گی ہر روز انشاءاللہ. یہ آپ نے خود بھی سیکھنی، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے جاننے والوں کو سکھائیں. کیا 2 لفظ ہیں، الدین النصیحہ، دین سراسر خیر. تو یہ آج کا جو ہے یہ اس کا حوالہ، ریفرنس اور ترجمہ تشریح بھی آپ کے ساتھ ہے. تو آئیے چلتے ہیں اختتام پہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، آپ سب کی سننے سب کچھ جاننے والی ہو. سبحانک اللہم سلام علیکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. پاک ہیں آپ اللہ، السلام علیکم. اور آخر میں ہماری پکار ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. تو آج کی یہ نشست یہاں پہ پوری ہوئی. اپنے جو ہے